السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 515 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 28,927 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NCOC کے اعداد و شمار سے۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 515 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کرونا سے مجموعی اموات کی تعداد 28,927 ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,112 ہے۔ ملک میں 12,95,376 افراد کورونا سے متاثر ہوئے، 12,56,337 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 515 نئے کیسز سامنے آئے۔ پاکستان میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.07 ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ کیسز صوبہ سندھ میں 4,81,689 ہو گئے، پنجاب 4,44,977، خیبر پختونخوا 1,81,370، بلوچستان میں 33,633 کیسز رپورٹ ہوئے، اسلام آباد 1,08,618، جبکہ گلگت بلتستان میں 10,429 افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عظیم راستے پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مغربی ممالک میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم خان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 3 کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عظیم راستے پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مغربی ممالک میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی اسپتال میں جا کر علاج کروا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افسوس ہے فلاحی ریاست کا ماحول مسلمان دنیا میں نظر نہیں آتا۔ مغربی ممالک میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ خاندانوں کے لیے 400 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صحت کارڈ ملک کو کہاں لے کر جائے گا، یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اسپتال بنانے کے لیے اتنے پیسے خرچ نہیں کیے۔ اب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اسپتال بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرے گا۔ ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں۔ ابھی عثمان نے آپ کو بتایا CM نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہاسپٹلز بنانے کے لیے۔ لیکن اب آپ کو ہاسپٹل گورنمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہاسپٹل بنانے کے لیے، اب لوگ خود آ کے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار بینکوں سے کم آمدن والوں کے لیے قرض کا بندوبست کیا۔ قانون کی تبدیلی کے لیے ہمیں بینکوں کی مدد کرنی پڑی۔ اب تک 34 ارب کم آمدن کے گھر بنانے کے لیے قرض دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس راشن سے 54% گھرانوں کو 30% کم پر راشن دے رہے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں 5 لاکھ تک سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی تعمیر و ترقی نچلی سطح سے شروع ہوتی ہے۔ مارچ 2022 تک پورے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا۔ پاکستان کو عظیم راستے پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پنجاب کے خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے بتایا کہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق نفرت آمیز تقریر پر تحفظات کے بعد بھارتی ناظم الامور کو طلب کیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔
اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھارتی جنتا پارٹی کے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی مہم پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے بتایا کہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق نفرت آمیز تقریر پر تحفظات کے بعد بھارتی ناظم الامور کو طلب کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ نئی دہلی کو پاکستانی تحفظات سے آگاہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مسلمانوں کو خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے والے ہندوتوا کے حامیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت میں بی جے پی RSS حکومت میں مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا معمول بن چکا۔ خیال رہے کہ 23 دسمبر کو بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں حکمران جماعت BJP سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق نفرت آمیز تقریر پر پولیس کارروائی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اتراکھنڈ میں 3 روزہ دھرم سنسد نامی مذہبی اجتماع کے کلپس سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، جس میں BJP خواتین ونگ کی لیڈر اڈیتا تیاگی اور BJP لیڈر اشونی اپادھیائے نے بھی شرکت کی۔ ایک اور ویڈیو میں پوجا شکون پانڈے عرف سادھی اناپورنا کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کال دیتے سنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مار ڈالو، ہمیں 100 فوجیوں کی ضرورت ہے جو 20 لاکھ کو مار سکیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جالے تیاری پکڑیں، کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی پر گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ شہید بی بی آپ کا پاکستان مشکل میں ہے، عوام سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں اور اس نااہل کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جالے تیاری پکڑیں، کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی پر گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید بی بی آپ کا پاکستان مشکل میں ہے، عوام سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں اور اس نااہل کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو تمام اختیارات دیے، لیکن جمہوریت پر حملے ہوتے رہے اور نقصان پہنچتا رہا۔ الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا، کبھی کسی نثار کو۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست پر یقین نہیں کرتی، جبکہ موجودہ حکمران، صدر، وزیر اعظم دہشت گردوں سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ بلاول نے کہا کہ جالے تیاری کریں، کٹ پتلی کے جانے میں دیر نہیں ہے، اس کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا۔ ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس 5 جنوری کو لاہور میں ہوگا۔ لاہور کو ہم اپنا بیس کیمپ بنائیں گے۔ اس حکومت کے خاتمے کی کہانی اس شہر سے شروع ہوگی جہاں سے PP کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کٹ پتلی کا جانا دیوار پر لکھا جا چکا، ہر کسی کی یہی آواز ہے، کٹ پتلی کو جانا ہوگا۔ بلاول نے اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو استعفے دینے اور الیکشن نہ لڑنے کے حق میں تھے وہ بھی الیکشن کے مزے لوٹ رہے ہیں اور مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، ہم امیر ملک ہیں، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غریبوں کی خدمت کرتے کرتے اٹھا۔ یہاں وقت کی کمی رہتی ہے، سوچ کی کمی رہتی ہے۔ پاکستان بہت امیر ملک ہے، آپ غریبوں کی نصیبوں کو بدل سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹیبل آئٹمز
इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा, मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाअल्लाह जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि गुज़िश्ता 14 सालों से जाली अक्सरियत की हुकूमत इस शहर पर काबिज है। लगता है हमारी तबाही में कोई कौमी इत्तिफाक राय पाया जाता है। कराची ताजिर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि गुज़िश्ता 14 सालों से जाली अक्सरियत की हुकूमत इस शहर पर काबिज है। लगता है हमारी तबाही में कोई कौमी इत्तिफाक राय पाया जाता है। कराची ताजिर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ताजिर अपने मुतालबात की फहरिस्त लेकर अदालत जाएं, क्योंकि हम समेत सिंध की तमाम सियासी जमातों ने बल्दियाती एक्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने कहा कि आपके टैक्स से निकासी आपका निज़ाम समेत शहर का नज़्म नस्क चलता है। आपके टैक्स से पुलिस को तनख्वाह मिलती है, लेकिन आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता और बुनियादी हुकूक की पामाली होती है। इस शहर से 250 अरब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान ख़ानदान को जाता है। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों के टैक्सों से मुल्क चलता है। इस शहर के हुकूक के हुसूल के लिए महज़िब माशरों के सारे तरीक़े हमने इस्तेमाल किए और अब फैसला कुन एहतजाज का वक्त हुआ जाता है। हमारी आधी आबादी को गायब किया गया, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट गए। 3 करोड़ के शहर की सियासी नुमाइंदगी 50 लाख भी नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इस शहर पर सितम यह है कि हमारा इंसाफ अंधा ही नहीं, बहरा और गूंगा भी है। हमारी अदालतें नस्ला टावर को गिराने पर तैयार हैं, लेकिन काला कानून डिमोलिश करने को तैयार नहीं। अपने हक और सच्चाई के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा जहाद है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।